خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 19واں باب۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الفاظ کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ زعن کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب دانش مند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانش مندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاظ نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زعن کے شہزادے احمق بن گئے ہیں، نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الفاظ کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے، اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاظ نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنعانی زبان بولیں گے، اور رب الفاظ کی قسم کھائیں گے، ان میں سے ہر ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الفاظ کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا۔ اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری سوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاظ ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر، میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ آمین۔